امام ان کو ان کی زبان میں جواب دیتے تھے. اور ابتدا میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک المناک بات یہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ جن کا مکتب علم ہے، جن کا مکتب کمال ہے، جن کا مکتب ارتقاء ہے، جن کا مکتب ہدایت ہے، جن کا مکتب نجات ہے، اس مکتب پر کیا ظلم ہو گیا ہے. ہم پیسے دے کر جہالتیں لے رہے ہیں. پتہ نہیں میں بات کو سمجھا سکا یا نہیں. مجھے جلدی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آنا ہے. میں رک کر بیان کروں، میرے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے. بس ایک فضائل کی بات کرنی ہے اور ذکر مصیبت. قبلہ قیامت پر میں بات کو آپ کو پتہ ہے مکمل کر دیتا ہوں. بات میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں. مجلس کا آغاز یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں. کل میں نے نہج البلاغہ سے امیر المومنین کی زبان سے آل محمد کا، اہل بیت محمد کا تعارف کروایا تھا اور خود علی با زبان علی بتایا تھا. موضوع ذہن میں آ گیا؟ ذہن میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. ابتدا ہے، اصل کوئی میں نے واقعہ پڑھنا ہے. اس واقعے کے ضمن میں بہت ساری چیزیں عرض کرنی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آنا ہے. امیر المومنین اس باکمال ذات کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے، جہاں پر امیر المومنین کو خود رسول نے یہ تمغہ دیا، یا علی انا مدینۃ العلم و علی بابها. علی اس بلندی کا نام ہے. امام مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے. یہ نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے کی ابتدا ہے. میں بات کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر چلوں گا، میرے ساتھ ہمراہی فرمائیے گا. امام نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی. دنیا والوں جو کچھ پوچھنا ہے علی مولا سے پوچھ لو. میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. پھر یہاں پر نہیں، کتب معتبرہ میں ایسی کتابیں جو درایت اور رجال کے اعتبار سے، سند کے لحاظ سے، راوی کے لحاظ سے معتبر و سند ہے. میں نے کہا تھا میں کتب اربع کو محور بنا کر، قرآن و صحیفہ سجادیہ نہج البلاغہ کو محور بنا کر گفتگو کرتا چلوں گا. مومنین کرام، امام نے فرمایا لو سنت للوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دیا جائے، تورات والے آئیں تورات سے سوال کریں، زبور والے آئیں زبور سے سوال کریں، انجیل والے آئیں انجیل سے سوال کریں، قرآن والے آئیں قرآن سے سوال کریں. علی ایسا جواب دے گا. قرآن پکار کہے گا علی حق، انجیل پکار کر کہے گی علی حق، زبور پکار کر کہے گا علی حق، تورات پکار کر کہے گا علی حق. اب علی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی نے یہ حق کہا ہے، بلکہ ہر کتاب کہے گی جو علی نے کہا ہے حق بھی ہے، سچ بھی ہے. اس میں اور ایک پر آپ اور میرا امام فیض ہے اور ہمارا عقیدہ ہے امام ہوتا بھی وہی ہے جو کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی دنیا کے استاد کے پاس نہیں جاتا. اللہ اسے علم
کسی سوال کے جواب میں لا کہہ دے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے مقصد کے مطابق وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سبت ابن حسن جوزی، توجہ فرمائیے گا، میری طرف توجہ رہے، توجہ ہاتھ کے لیے سلام۔ میں اگر مقدماتی ابتدائی باتوں میں لگ گیا میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، نیاز حسین باتوں کی طرف توجہ کیجیے گا، لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں، بات بات کا ذمہ دار ہوں۔ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، مفسر ہے، مؤرخ ہے، بہت بڑا نام ہے، اور اس نے ایک دعویٰ کیا اور دعویٰ اتنا بڑا کر دیا کہ عورتوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو گیا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ سکی یا نہیں، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، دعویٰ بڑا کر دیا لیکن انجام یہ ہوا کہ عورتوں کے ہاتھ میں ذلیل ہو گیا۔ سبت ابن حسن جوزی عراق ملک بغداد شہر ہے، یہ وہاں کا معلم ہے، مفسر ہے، مورخ ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ایک چیلنج کیا، کہتا ہے کہ دنیا والے شیعان علی، امام کے ماننے والے بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ سلونی کا دعویٰ فقط حیدر کرار نے مولا کل نے کیا تھا، اور دنیا والوں سبت ابن حسن جوزی کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پوچھنا ہے سبت ابن حسن جواب دے گا۔ دعوے کی سمجھ آ گئی، بندے کی بھی سمجھ آ گئی، جگہ کی بھی سمجھ آ گئی۔ بڑا محقق، بڑا مورخ، بڑا مفسر بغداد کی جامعہ مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ علی ابن ابی طالب نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، یہ کہتا ہے دنیا والوں یہ مکتب فلاں سے، میں بات نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مکتب فلاں کا میں عالم ہوں، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس مجمع میں مرد نہیں ایک عورت کھڑی ہوئی۔ اگر یہ مزاج رہا تو میں بات کو روک دوں گا، مجھے بیدار ہو کر سماعت فرمائیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ تمام مومنین کو بیدار کرنے کے لیے، تمام احباب کے افکار کو عروج پر رکھنے کے لیے ایک مولوی کے نام کا صحیح نعرہ سکتا ہے۔ یہ اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، اب مولانا کی تقریر کا نہیں، سامعین کی سماعت کا امتحان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ذات۔ اب مرد نہیں عورت کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے سبت ابن حسن جوزی تم نے دعویٰ کیا، میرا سوال یہ ہے، مدینے کا شہر تھا، توجہ کیجیے گا، مدینے کا شہر تھا، کوئی قتل ہوا، توجہ کیجیے گا، مدینے کا شہر تھا، کوئی قتل ہوا، وہ قتل ہو گیا، وہ 3 دن یا کتنے دن پڑا رہا، اسی مدینہ میں علی تھے، نہ جنازہ میں گئے نہ جنازہ پڑھایا۔ علی تھے، مدینہ میں تھے، کوئی قتل ہوا، پڑا رہا، نہ علی نے جنازہ پڑھایا نہ جنازے میں گئے، لیکن وہی علی تھا، مدینے میں تھا، مدین تھا، سلیمان ان کی شہادت ہوئی، توجہ کیجیے گا، جناب سلیمان محمدی کی شہادت ہوئی، علی مدینے میں تھا،
لیکن مدینے سے مدین پہنچا۔ علی مولا مدینے میں تھے لیکن سلیمان کے جنازے کے لیے مدین میں پہنچے۔ اب میرا سوال یہ ہے، وہ جو قتل ہوا تھا اس کا کوئی مسئلہ تھا یا علی مولا کا جنازے میں نہ جانا کوئی مسئلہ تھا؟ اب ادھر تو کل نجوم ہیں، اب پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا یا نہیں، ادھر تو قاتل بھی ادھر، مقتول بھی ادھر، رحمت اللہ بھی ہو، لعنت اللہ بھی ہو، سب اکٹھے ہیں، یہ تو پریشان ہو گیا۔ اب اگر قتل ہونے والے پہ بات کرتا ہے، ان کی خلافت نہیں بچتی، اور اگر علی مولا کے اس عمل پر شک کرتا ہے اس کا ایمان نہیں بچتا۔ پریشان ہوا، سبط ابن حسن جوزی جواب نہ دے سکا۔ اس نے ایک عجیب بات کی، اس عورت کو کہتا ہے، توجہ کیجیے گا، میرے پاس ٹائم ہوتا میں رک رک کر بیان کرتا، میری مجبوری ہے، میں نے تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ سبط ابن حسن جوزی کو یہ عورت کہتی ہے کہ اگر وہ قتل ہونے والا اور ایک طرف امیر المومنین نے جنازے میں شرکت نہیں کی، کس کا معاملہ تھا؟ سبط ابن حسن جوزی نے جواب دیا، اگر اے عورت تم اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہو تو تیرے اوپر لعنت ہے، اور اگر تم اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہو تیرے شوہر پر لعنت ہے۔ وہ عورت چکمگا اٹھی ہے ولایت علی کے عشق میں، اور جلال آتا ہے، کمال آتا ہے، ارتقاء آتا ہے۔ عورت کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ 40 ہجری، توجہ، پتہ نہیں اب یہ بھی بڑی باریک بات ہے اور میں نے اشارے سے گزرنا ہے، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کوئی تھی علی کے مقابلے میں آئی تھی، نہیں سماعت آپ کا ذوق سماعت ہی نہیں، آپ کا سماعت ذوق پتہ نہیں کہاں ہے۔ عورت کہتی ہے کوئی تھی جو علی کے مقابلے میں آئی تھی، میرا سوال یہ ہے اپنی مرضی سے آئی تھی یا شوہر کی اجازت سے آئی تھی؟ اب سبط ابن حسن جوزی کو پسینہ آیا، کانپنے لگا۔ میں کہتا ہوں، میں نے اگلی بات کو چھوڑ دیا، مجھے کسی اور منظر کی طرف جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اور دنیا والوں، تم ایک دنیا کی عام عورت کا مقابلہ نہ کر سکتے، علی سے کیسا مقابلہ؟ تم عام بغداد کی عورت کا جواب نہ دے سکے۔ مولا علی کہاں، فل ایمان کہاں، ناطق قرآن کہاں، اور بازاروں میں کپڑے بیچنے والے کہاں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ذات پر۔ نبی کی بارگاہ یہ واقعہ بہت سارے ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بہت سارے معتبر مورخان نے لکھا ہے۔ اس واقعہ کو صاحب سعادت الدارین فی مقتل الحسین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن وقت کی پیش نظر مجھے کسی پیغام کی طرف بھی جانا ہے، اپنی سماعتوں کو بلند کیجیے گا۔ صاحب سعادت الدارین نے لکھا ہے نبی کی بارگاہ تھی، ایک طرف علی مولا تھے، ایک طرف حسین۔ نبی کی بارگاہ میں ایک محفل مفاخرہ ہوئی۔ مفاخرہ کو سمجھتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے یعنی فخر کرنا، توجہ ہے، مفاخرہ فخر کرنا۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے کسی ذہن میں شک نہ چلا جائے، شبہ نہ چلا جائے، اس محفل مفاخرہ میں علی مولا نے اپنے فضائل پڑھے،
امام حسین نے اپنے فضائل و مناقب پڑھے. اب دنیا والے شاید کسی کے ذہن میں شک جائے کہ نعوذ باللہ اماموں کا کوئی مقابلہ تھا. نہیں، اماموں کا مقابلہ نہیں. دنیا والوں کو بتانا تھا امام کس عظمت کا مالک ہوتا ہے. دنیا والوں کو بتانا تھا امام کس عظمت کا مالک ہوتا ہے. امام کی شان پر باواز بلند صلوات. اب بارگاہ رسالت میں ایک نور امامت علی کی شکل میں موجود ہے، ایک نور امامت مولا حسین کی شکل میں موجود ہے. ادھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی فضیلت کے قصیدے شروع کیے. امیر المومنین نے اپنی فضیلت کے قصیدے پڑھتے ہوئے، یہ عربی میں بہت بڑا کلام ہے، کم از کم اگر میں اس کی فقط عربی کا متن پڑھ دوں کتنے منٹ گزر جائیں گے، پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے ایک ایک لفظ کی تشریح پر. امیر المومنین نے اپنا تعارف شروع کیا. فرماتے ہیں انا امیر المومنین، انا یاسوب الدین، انا حبل اللہ المتین، انا قسیم النار والجنہ، انا قاتل الناقصین والمارقین والقاسطین. توجہ ہے، امیر المومنین نے اپنی زبان سے اپنا تعارف، اپنے کمالات، اپنے مناقب بیان شروع کیے. امام بیان فرماتے گئے. امام فرماتے ہیں میں وہ گھر ہوں، وہ گھر ہوں، وہ گھر ہوں جس میں امام نے فرمایا اناؤ بیت الذی من دخل فیہ کان آمنا. جو بندہ اس گھر میں داخل ہو گیا وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. من تمسک بولایتی آمن من النار. نبی کی بارگاہ ہے، نور ولایت علی میں موجود ہے، نور ولایت حسین میں موجود ہے. اب اگر کسی کو معاملہ ہو کتاب کا حوالہ چاہیے ہوگا، کتاب پیش کروں گا. عربی چاہیے، فارسی چاہیے، اردو چاہیے، میں بیان کرتا رہوں. علی کے فضائل زیادہ ہیں، میرے جماعت کم ہیں. بس مومنین توجہ کرنا. امیر المومنین نے فضائل بیان شروع کیے. پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر پہنچے میں وہ ہوں جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. اب اس کو یہاں پر روک کر اب جب سید الشہداء امام حسین کی باری آئی اپنے کمالات کی تلاوت شروع کی. امام نے فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی عبادہ. تعریف ہے اس پروردگار کی جس اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی. امام کے بھی یہ کمالات ارشادات بہت وسیع ہیں. میں فقط چند ایک جملے عرض کروں گا، توجہ فرمائیے گا. امام نے فرمایا میں اپنا تعارف فرماتا ہوں انا حسین ابن علی. میں وہ حسین ہوں جس کا تجھ جیسا بابا علی ہے. نہیں توجہ نہیں کرتا. اب امیر المومنین کو فرماتے ہیں مولا جتنے بھی تم نے فضائل بیان کیے ہیں یہ تو میرے بابا علی کے ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں. بس مومنین نے کہا توجہ فرمائیے گا. امام نے اپنی فضائل و کمالات قصیدے شروع کیے، ترانے شروع کیے. امام یہاں پر پہنچے. واہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین امی، کائنات کی سرداروں، کائنات کی عورتوں کی سردار، ملائکہ میں، حوران جنت میں، زمین و آسمان میں تمام کی سردار خاتون جنت زہرا میری ماں ہے. وجدی محمد مصطفیٰ سید الانبیاء میرا نانا انبیاء کا سردار محمد ہے. امام نے فرمایا انا فی المہد. توجہ کیجیے گا وہ انا
بالمهد غائب جبرائیل وتلقونی اسرافیل. امام فرماتے ہیں میں ابھی گہوارے میں تھا، میں جھولے میں تھا، جبرائیل بھی آتا تھا، اسرافیل بھی آتا تھا. جبرائیل جھولا جھلاتا تھا، اسرافیل باتیں کرتا تھا. امام بیان فرماتے فرماتے ایک منظر پر پہنچے اور فرمایا اے مولا اگر یہ کتاب کے لفظ ہے، یہ خلاصہ بتانے لگا ہوں، تمام عربی کو میں نے چھوڑ دیا، عربی کو پڑھتا رہا، مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، ترجمہ کرتا رہا، ٹائم گزرتا رہے گا، کسی مقصد تک لے کر جانا ہے میں نے مجلس کو، مومنین کرام. امام نے فرمایا اگر اللہ کی نسبت دیکھا جائے تو محمد مصطفیٰ کے بعد تمام کائنات میں افضل علی ہے. یہ حسین ابن علی نے فرمایا اور یہ ہمارا نظریہ ہے. خیر البریہ بعد احمد حیدر، خیر البریہ یعنی تمام سے افضل، باکمال، اعلیٰ، ارفع، اکمل، عظیم محمد مصطفیٰ اور ذات احدیت خداوند کریم کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے تو علی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. بات کو ختم کرنے لگا. امام حسین فرماتے ہیں اے بابا اگر اللہ کی بارگاہ کی نسبت دیکھا جائے کمالات میں تم بلند ہو، لیکن آباء و اجداد کی نسبت دیکھا جائے جس کا نانا مصطفیٰ ہو، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہو، جس کی اماں سیدۃ النساء العالمین ہو، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہو، جو سید شباب اہل جنہ ہو، اگر خاندان کی نسبت سے دیکھا جائے میں وہ ہوں جس کا تیرے جیسا علی بابا ہے. مومنین فخر کیا کرو، مباحات کیا کرو، ناز کیا کرو. اللہ نے تجھے علی جیسا امام عطا کیا ہے. اب بات آ گئی، اب میں نے بڑے دھیمے انداز میں یاد کرنا ہے. جتنا ان کا شان بلند ہے اتنا فرمان بلند ہے. اتنا ان کا، یہ لفظ ذرا دوہرا دیں، جتنا ان کا شان بلند ہے اتنا ان کا فرمان بلند ہے. یار مومنین میں آپ سے درخواست کروں گا اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے باکمال ہو، ارتقاء والا ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اگر وہ کوئی بات آپ کو کہتے، آپ اس کا احترام بھی کرتے ہو، اس کی عظمت کے قائل بھی ہو، اس کو مانتے بھی ہو، اس کو ولایت کے مقام پر بھی سمجھتے ہوں، اس کی بات کو مانیں گے یا نہیں؟ ماننا چاہیے. ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے. ڈاکٹر شریعتی ایک بہت بڑا محقق ہے، میں اس کی تمام باتوں کو نقل نہیں کروں گا. اس نے ایک بڑا دکھ بھرا جملہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے علی آج بھی تنہا ہے. نہیں سمجھے آپ، میں فرمان پہ آنے لگا. قدر کیجئے گا. ڈاکٹر شریعتی سے پوچھا گیا کیسے امیر المومنین تنہا ہے؟ امام کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کل بھی اس امت میں علی تنہا تھا. علی پکارتے تھے، لوگ جواب نہیں دیتے تھے. توجہ کیجئے گا. حتیٰ کہ آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین اہل مدینہ کو سلام دیتے تھے، لوگ جواب نہیں دیتے تھے. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں علی آج بھی تنہا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں علی پیغام فرمان نہج البلاغہ موجود ہے. اتنے بڑے مجمع میں چیلنج کر کے پوچھ رہا ہوں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے نہج البلاغہ کو؟ علی تنہا ہے یا نہیں؟ علی کا فرمان تنہا ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں میں کس بلندی پہ آپ کو لے کر آ رہا ہوں. بس پیغام ہو گیا. امام مظلوم کربلا، سید الشہداء
مکہ، مکہ سے کربلا، بہت ساری مناظر طے کی ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، اور امام نے اپنی زبان اطہر سے، کلام امامت سے، نظام امامت سے، نور ولایت سے ہر جگہ پر، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، تمام مقامات پر بھی خطبات دیے ہیں۔ اے حسین کے ماننے والوں، کہ عاشورہ منا رہے ہو، محرم منا رہے ہو، میں ایک درخواست کرتا ہوں، جب اداداری کر رہے ہو، کبھی وقت نکال کر امام کی سیرت پر مشتمل کتابوں کو لو، جوانوں کو بتاؤ، اور جب گھر میں مسلح بچھاتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، اپنے جوانوں کا توحفہ لے کر ان کو کہنا، علی اکبر کے خلاف اٹھو، حسینی نماز پڑھو۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، قاتلان نے بھی نماز پڑھی، عمر بن سعد نے بھی نماز پڑھی، شہیدوں نے بھی نماز پڑھی، مومنین ایسی باتوں میں نہ آنا۔ ہم نے کب کہا تم یزیدی نماز پڑھو؟ ہم لوگ کہتے ہیں اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھو جو حسین نے تیروں میں پڑھی۔ وہ نماز پڑھو جو زینب نے شام غریبہ میں پڑھی، جو زینب نے اونٹ کی پشت میں پڑھی، وہ جو زندان میں شام میں پڑھی۔ ہم نے کب کہا ہے تمہیں آج تک پتہ نہیں چل سکا حسین والی نماز کون سی ہے؟ یزید والی سلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ قبلہ کی آمد پر بآواز بلند صلوات، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات، عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات۔ امام کے خطبات کی عبادت کر رہا تھا، امام فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ میں ایک امام کے خطبہ کی تفسیر بھی کرتا، تشریح بھی کرتا، ایک بات کو سمجھاتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اس عالم اسلام کی، تاریخ انسانیت کی، مکہ، کوفہ، مدینہ، شام کے امام حالات بیان فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے دنیا والوں، نہیں دیکھ رہے، توجہ کرنا، میں نے بڑی محنت کی ہے، ایک ایک لفظ کو نکالنے کے لیے کئی کتب کو دیکھنا پڑتا ہے، گھنٹے گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کیسٹ یاد کر کے سنانا ہوتی، میں منٹوں میں سنا دیتا، لیکن مجھے پتا ہے جو بول رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، قیامت میں بھی جواب دینا ہے، حشر میں بھی جواب دینا ہے، معاشر میں بھی جواب دینا ہے، مجھے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ امام نے فرمایا، عالم اسلام کے حالات کو بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ امام فرماتے ہیں اس حالت میں جو مومن ہوتا ہے وہ لقاء اللہ کی خواہش کرتا ہے، فی لقاء اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، ایک کا ایک جملہ، ایک ایسی بیوی کا پڑھنا ہے جو عموماً نہیں پڑھا جاتا، کم لوگ پڑھتے ہیں۔ میری تحقیق ہے اس موضوع پر، کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے گا۔ یہ ایسی بیوی ہے جو شام غریبہ کو شہید ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایسے موضوعات کم پڑھے جاتے ہیں، میں اس لیے عرض کرنے لگا۔ نام ہے عاتقہ، بیٹی ہے امیر مسلم کی۔ اجرکم اللہ، سوائے ام حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ یہ مسئلہ کم پڑھا جاتا ہے۔ مسلم کی آخری قسمت، اللہ نے 4 بیٹے دیے، چاروں کو چارے راہ کربلا میں قربان کر دیا۔ اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ایک کا نام حمیدہ تھا، ایک کا نام عاتقہ تھا۔ عاتقہ کو شام غریبہ میں، عزادارو بڑی غربت کا جملہ ہے، جب غریب کربلا زین ذوالجناح سے اتر چکا ہے،
کہیں پہ اکبر کا لاشا، کہیں پہ عباس کا لاشا، کہیں پہ قاسم کا لاشا، زادارو منظر عجیب ہے۔ جب ان قاتلوں نے غریب کربلا کو شہید کر دیا، ایک ظالموں نے اعلان کیا لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ ادھر سے یہ اعلان ہونا تھا، یہ ظالم اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، روایت بتاتی ہے یہ مسلم کی شہزادی کا سین چھوٹا تھا۔ بس میں اشارہ میں عرض کروں گا، میری طاقت نہیں ہے میں غربت عرض کر سکوں۔ بس ان ظالموں نے مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق، آتکا مسلم کی بیٹی حسین اور عباس کی بھانجی گھوڑوں پہ